اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کفارات نون نی فدیه فدیه باید نون کفارات بسم یا الله فدیہ، الرحمن الرحيم. السؤال حول الكفارات إذا روٹی، أعطي لشخصين گندم، جو ان میں سے کوئی چیز ہو، أو الفد ہر دن کے لحاظ أو سے الفدية مثلا. 3 پاؤ فقیر کو دینا ہے، الفدية إذا أعطي یہ فدیہ لشخصين ہے. هل يجب عليه أن يشتري فقط به الخبز أو يتمكن أن يشتري الخبز اور جو الطبيعي حيث فطرہ ہے وہ 3 مثلا کلو ہے، سعودي جدا وہ بھی دست غالي؟ فقیر یعنی فقیر کے ہاتھ تک پہنچنا چاہیے. الجواب في الفدية يجب أن لہذا اور خاص يشترى یہ رکھنا بذلك ہے کہ المقدار التي یہ يصل روٹی ہی مناسبة 500 پہنچے جرام. جو فدیے میں 3 پاؤ ہے روٹی یا گندم، أو بالنسبة تو لشهر رمضان وہ 3 پاؤ ہی يفترض پہنچنا عليه چاہیے. اور اگر كل پیسہ شخص دے رہا ہے تو اس سے 3 پاؤ روٹی يشتري خریدے وہ انسان، یا 3 پاؤ گندم خریدے وہ انسان. لہٰذا اگر اس کی قیمت کم ہے یا اس طرح سے ہے کہ وہ جب خریدے جائے تو کم ملے، تو مثال کے طور پر 750 گرام نہیں ہو رہا ہے تو صحیح نہیں ہے. ایک مد يجب أن پہنچنا يشتري چاہیے جو أكثر 750 مقدار گرام ہے. مثلا من الحنطة لہٰذا اگر والشعير. پیسے دیں تو اتنی روٹی اس سے خریدے کہ 750 گرام ہو جائے، یا اتنا آٹا خریدے کہ 750 گرام ہو جائے. صاعا يصل إلى يد الفقير. فيجب عليه أن يشتري مقدارا من الطعام حيث يصل إلى مد أو صاع. السؤال حول أن الله يغفر الذنوب جميعا، فيه استثناءات. دیکھیے 2 مسئلے ہیں. کو ہر عمومی حکم جو ہوتا ہے اس کے تو کوئی نہ کوئی تخصیص آتی ہے. قال أن المشرك دوسرا یہ کہ الكافر مشروط تاب من شركه جیسے ہی وكفره شرط ختم ہو جائے گی وسلم مشروط بھی ختم وقال ہو أن جائے الله يغفر له ولا. گی. اگر وكونه شاعرے لم نے يعد إلا وقد کوئی خلص شرط رکھی ہے کسی چیز فالعلماء کے لیے تخصيصات. تو پھر وہ مشروط نہیں ہو پائے گا اگر وہ شرط پوری والمشروط نہ کی عدم جائے. عدم شرطه. فإذا الشارع جعل لشيء شرطا ولم جسے رایت يأتي اس نے الإنسان بهذا الشرط فالمشروط شاعر نے عدم کہا کہ تم لا. توبہ کرو ہم بھی توبہ قبول کریں، یعنی شرط ہے کہ پہلے توبہ کرے انسان. الله سبحانه وتعالى یا اوفو بعہدی اوفو بعہدکم، خدا نے کہا کہ تم اپنے عہد پر پورا رکھو، ہمیں اپنے عہد پہ پورا کرو. یعنی خدا الله سبحانه اپنے وتعالى وعدے کو پورا کرے گا جب يقول انسان اپنے وعدے أوفوا کو پورا بعهدي کرے. أوف بعهدكم. الله سبحانه وتعالى يفي بعهده إذا وفى العبد أيضا بعهده الذي عاهد الله سبحانه وتعالى. فالمشروع طبعا عند عدم شرطه. امام رضا علیہ السلام بهذا العهد امام الذي رضا علیہ عاهد السلام به نے الله فرمایا کہ سبحانه لا الہ وتعالى الا اللہ، فهذا خدا قبول الشريك نہیں کرے جب تک اپنے يفي شرط الله کو پورا سبحانه نہ کرو. وتعالى بعهده اور اس أيضا میں سے ایک شرط میں ہوں، ولا تو يفي ہر شرط. مشروط شرط کے ختم ہوتے ہی مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. والإمام الرضا عليه السلام قال كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابي بشرطها وأنا من شروطها. فإذا لم يقبل الإنسان الولاية والباب لأهل البيت عليهم السلام والباب بالإمام الرضا عليه السلام فلم
تكون نہیں، هذه وہاں مسئلہ نہیں، الكلمة وعدہ کیا ہے خدا نے، كمزاج خدا وعدے کو نہیں وتكون حسن توڑتا. الله سبحانه وتعالى. أما إذا تاب الإنسان فقد تحقق أوفى بعهده، قد تحقق أيضا يفي الله سبحانه وتعالى بعهده. اگر جانتا ہے کہ یہ جا کر آدھا کلو روٹی خریدے گا اس سے، تو یہ فائدہ نہیں ہے، بری ذبح نہیں ہے، السؤال من دفع بلکہ جب دے، ہاں یہ مقدارا کہے من کہ یہ المال اس پیسے سے إلى 3 روب یعنی 3 پاؤ الفقير، آتا ہے، مثلا تم 3 الفدية پاؤ في روٹی خریدنا، في 3/4 اور الكيلو پھر استصحاب جاری کرے کہ اس نے 750 خرید لی غرام، ہوگی تو کافی ہے. وهذا الفقير اشترى به أقل من 750 غرام. کیونکہ دلیل نے مد إذا کا ہے، كان مد کا مطلب عادل هذا 750 الشيء نعم. گرام. فيجب أن يصل باب في باب زکوٰۃ الفدية فطرہ میں قبول 3/4 ہے، كيلو انسان إلى يد الفقير. مد کی دلیل سے وہاں پر تھوڑا الدليل سا بچ يقول سکتا ہے، یہاں المد نہیں. من الطعام. الجواب في زكاة في باب زكاة الفطرة نعم، إذا أوصل هذا المقدار من المال إلى الفقير فبه. أما في باب المود والفدية غير زكاة الفدية يجب أن يصل هذا المقدار من الطعام إلى الفقير فلا يسقط عن دیکھیے التابع. فدیہ ہو تو یہ اشکال آتا ہے، زکوٰۃ مال یا زکوٰۃ فطرہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فدیہ میں عین یا اس کی قیمت بے عین ہی پہنچنی چاہیے. وربما تكون مسألة إجماعية بأنه يشكل في باب الفدية أن يصل أن لا يصل هذا المقدار من خدا الطعام وعدے کو إلى نہیں توڑتا. الفقير، فيجب إيصاله إيصال هذا المقدار من الطعام ومد من الطعام إلى الفقير. خدا اپنے وعدے کو نہیں توڑتا، اگر اس نے وعدہ کیا ہے کہ خدا معاف کرے گا تو یقیناً معاف کرے گا. الجواب هناك يقينا عفو من الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. لا أن يرجو الإنسان العفو، بل هناك يقين العفو. السؤال جاء للنبي صلى الله عليه وآله شخص قال النبي صلى الله عليه وآله شخص ألا إن لله بأنه لله ملائكة نقالة یہ ایک ایسی بات کہی جا رہی ہے جو عمومی نہیں ہے. یہ کچھ سے نقل ہوئے ہیں کہ کوئی کہ ایک انسان کو کہیں دفن کیا گیا، بعد میں دیکھا کہ وہاں نہیں کوئی اور دفن ہے، تو یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن یہ عمومی چیز نہیں ہے، عمومی حکم نہیں ہے. سب جنازے نہیں، بعض جنازوں کے ساتھ. تنقل لا جميع الأجساد. متعدد روایات باہر کے واقعات نے بھی اس پہ دلیل کی ہے کہ ایسا ہوا ہے. هناك روايات متعددة ويؤيده الاعتبار في القضايا الخارجية تدل على هذا المبنى وهذا المعنى. یہ معلوم نہیں ہے کس کے جنازے کو ہٹاتے ہیں کس کو نہیں ہٹاتے ہیں، یعنی عمومی حکم نہیں ہے. مثلا جیسے کہ وصیت جو کرتا ہے اس کو لے جاتے ہیں فرشتے کربلا، لیکن سب کو نہیں، یہ جزئی ہے. یعنی قضیہ معاملہ ہے جس کا عمومی ہونا معلوم نہیں ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کس کو لے جاتے ہیں کس کو نہیں لے جاتے. الجواب هذه المسألة ليست عامة، الذكر في سياق الإثبات.
ولا نعلم بأنه کیونکہ من محمل کہا يذهب گیا ہے، به ومن لا يذهب به. لہٰذا واضح اجمالاً ایسی چیز ہے، لیکن کب ہے، کس طرح ہے، کون سا ہے، کس کو لے جائیں گے، کس کو نہیں لے. الجواب لا أتذكر أنه ذكر شيء بہت خاص امکان ہے بالعباد کہ ایک عام انسان کو لے وإنما جائے، على ایک نحو عالم کو نہ لے الإجمال، جائے. أي على نحو القضية الجزئية، أي إجمالا هناك قضية في نقل أجساد المؤمنين إلى بعض الأماكن، فربما يذهب بشخص عادي إلى نقطة ما وإلى مدينة دون آخر من العلماء. روایت میں نہیں ہے، یہ شاعر کا جملہ ہے. اس کو جاگتے ہوئے دیکھا ہے خواب؟ غیر معصوم کا خواب حجت ہے؟ نہیں حجت. ہاں، وادی السلام کے لیے ہے یہ روایت کہ تمام مومنین کی ارواح عمومی ہے. السؤال روح، الأولى جسم، ما ذكر دیکھیں من دو بحثیں ہیں، ایک الرواية، جسم هل أنه من ایک الأفضل أن يذهب بالإنسان اور ایک روح. تمام مومنین و مومنات کی يذهب روح إلى البقاع وادی السلام میں منتقل ہو جائے، المشرفة، لیکن هناك اجساد نہیں، مراتب من الأشخاص شاید يذهب ہزار بهم. میں ایک یا دو. نعم هناك رواية بأن جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات يذهب بها إلى وادي السلام. هناك مسألتان، مسألة الأرواح ومسألة الأجساد. ہمارے لیے افضلیت ہے، جميع الأرواح ملائک کے يذهب لیے کوئی بها إلى افضلیت نہیں وادي ہے اس کے السلام، اندر. أما نہ وہ معمور ہے کہ سب کو لے جائیں. أجسادهم فلا يعلم أي مقدار منها يذهب بها. یہ تو سارے فقہا کہتے ہیں. صاحب جواہر نے اپنے استاد کاشف الکتاب سے نقل کیا. أما شاید درس میں کہا ہوگا، کسی جگہ پہ لکھا ہوا صاحب کاشف الغطاء سے نہیں ملا. إلى المقامات المشرفة فلا أشكال به، والكل يقولون به ربما. صاحب جواہر اپنے استاد سے نقل ضرور کرتے، مجھے یاد ہے یہ عبارت نقل کرتے، لیکن ان کا نقل بھی معتبر ہے، ہم قبول کریں. حتى إذا كان باب التنفيذ إلى البقاع المتبركة. الجواب مقدس بغدادی جو ان کے ہم سید محسن ہیں، ولم أعثر عليه. یہ سب وحید بہبہانی کے شاگرد. خاتم مستدرک میں ہادِ نوری کی میں نے ایک چیز کو دیکھا ہے کہ وہ بغداد سے نجف ہے. هو وكاشف الغطاء كان من تلاميذ الوحيد الإبهاني. پھر اس کے بعد انکار کیا بأنه جاء من بغداد، اور انہوں نے انکار کیا اس جملے سے. لیکن بہرحال ایک عظیم فقیر نے یہ جملہ کہا ہے فلا تكون مسألة اور لہذا معتبر ہے وہ. هذه المسألة إجماعية. الجواب كلاهما صحيح. انظروا، تمكين الكافر من القرآن لا يجوز، أي حرام. أما هداية الكافر واجبة، فإذا كان إعطاء القرآن للكافر سبب لهداية تمکین کافر کی جائز نہیں ہے، لیکن ہدایت کافر کی واجب ہے.
باب التزاحم اگر يقدم کافر کو قرآن دینا سبب بنے گا کہ یہ مطالعہ کرے گا اور ہدایت پا جائے گا، تو چونکہ ہدایت اہم ہے تو تزاحم کے معاملے میں یہ مقدم ہو جائے گا، یعنی اہمیت کی وجہ سے یہ حکم مقدم ہو جائے گا پچھلے حکم پر۔ أما الأدلة قائمة وهناك دليل ورواية على أن تمكين القرآن اگر انسان کو نہیں معلوم ہے تو میں اس سلسلے میں إلا إذا زاحمه مسألة في باب هداية میں خود اپنی گردن پہ نہیں لوں گا اس جملے إلى کو، الإسلام بالقرآن فيعطى من باب لیکن التزاحم ہدایت کرنا الهداية واجب يعطى. کفائی ہے سب پر، نعم لہٰذا اگر يقدم ایک جواز مورد ایسا آ إعطاء جائے القرآن وتمكين القرآن من الكافر کہ اس کی ہدایت میں اور قرآن کے دینے میں کے سلسلے میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو وہاں پر مقدم ہے اس کی ہدایت کے لیے قرآن دینا۔ السؤال إذا ذكر الشهيد ما المراد الأول أو الثاني؟ الجواب إذا ذكر الشهيد خاليا فهو الشهيد الأول، أما إذا ذكر بقيد فهو الشهيد شہید الثاني. جب تعبیرات میں آتا ہے مراد یعنی شہید اول ہے، مگر یہ کہ کہا جائے الثانی تو پھر شہید دوم یعنی شہید ثانی کی طرف آ جاتی ہے، اگر صرف شہید کہا جائے تو شہید اول مراد ہوتے ہیں۔ السؤال من عقد عليه أو عليها بالعقد طلاق میں نہیں، الباطل ولم يكن العقد صحيحا من حيث الألفاظ فما يحكم؟ عقد نکاح میں لفظ کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، اگر وہ لفظ کا استعمال صحیح ہے اور معنی کے ساتھ ہے تو وہ في عقد في العقد هناك لفظ تو لفظ کی وجہ سے صحیح ہو جائے گا، لیکن بغیر لفظ کے نکاح صحیح نہیں ہے، بغير الصحيح فلا مواتات يشترط نکاح میں في جائز نہیں ہے۔ الطلاق صحيحا. أما في الطلاق يجب أن يقرأ بصيغة صحيحة. مثلا کوئی دو لڑکا لڑکی آپس پہ شادی کے شدہ لوگوں کی طرح رہتے ہیں لیکن عقد نہیں پڑا ہے، نیت شادی کی ہے عقد نہیں پڑا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، مواتات جائز نہیں ہے نکاح میں، عقد ہونا چاہیے اور لفظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ الزواج الجواب المعاطات في النكاح لا يكون صحيحا. نکاح کے سلسلے میں تو اجماع ہے کہ مبادلہ کافی نہیں ہے، کہ مواتات صحیح نہیں ہے، بے میں اجارے میں صلح میں مواتات صحیح ہے، یعنی بغیر لفظ کے ایک دوسرے سے بات کو کر لینا اور چیز کو بدل لینا بغیر لفظ کے استعمال کے، یہ باقی چیزوں میں صحیح ہے لیکن عقد میں صحیح نہیں، في النكاح والطلاق لا يكون صحيحا. طلاق میں بھی نہیں ہے یہ۔ هناك في المعاملات المعاطات، أما في النكاح والطلاق لا. السلام عليكم، شلون؟ اي لازم يدفع ساعة قبل، لازم يدفع، ما يخالف يرجع، اگر حکم نہیں جانتا تو بات الگ، بس ما كان جاي لیکن اگر اس کو معلوم ہے حکم تو پھر اس کی تصدیق دینا ضروری ہے۔ اي اذا ما تدري ماكو عليها شيء، بس لازم ساعة قبل ينطون. اي المعروف بين الفقهاء 6 سال 6 سنين، إذا قبل 6 سنين
شرط ہے فقہا کے درمیان جو معروف ہے. اگر اس سے پہلے انتقال ہو تو پھر نماز واجب نہیں ہے. السؤال من صلى 30 أو 40 سنة بالوضوء والغسل باطل اگر مقصر تھا تو پھر اس کو تمام نمازوں قضا کرنا پڑ لگا. والآن له اليقين بأن الغسل كان باطلا الوضوء لیکن أيضا اگر اس باطل. قاصر تھا، الجواب نہیں إن جانتا كان تھا مسئلے مقصرا کو، فعليه تو پھر اس کو القضاء صرف جس حد تک بأجمعه. امکان ہے اتنی ہی أما قضا إن کرے. كان قاصرا فبالمقدار الذي لا يكون له حرج وضرر. کیونکہ مقصر حکم عامل میں ہے، یعنی جس کو علم ہے اس کے حکم میں آتا ہے مقصر. فالمقصر في حكم العامد. شلون؟ اي ان شاء الله مولا قبول کرے انشاءاللہ اس چیز کو. اي ان شاء الله ان شاء الله ما يخالف. قبول قبول ان شاء الله. یہ طعام کے معنی الگ ہیں، اطعام کے معنی الگ ہیں لغت عربی میں. السؤال وطعامكم حل اگر آج لهم. بھی کہیں، اگر آج بھی آپ کہیں گے کہاں طعام بیچا جاتا ہے تو وہاں آپ کو لے جائیں گے جہاں غلے بکتے ہوں. الجواب انظروا الطعام يختلف عن الإطعام. یعنی معاملہ ان کے ساتھ باطل نہیں ہے کفار کے ساتھ، یا ان کی غذا حلال ہو جائے گی، نہیں، ان کے ساتھ معاملے. طعام یہاں پہ غذا کے معنی میں نہیں ہے. طعام طعام کا مطلب گندم اور جو، یعنی خرید و فروخت، معاملات جائز ہیں. آج بھی عراق میں اگر کوئی کسی سے کہے فالطعام ليس هنا هو الآكل بمعنى الأكل والشرب. یعنی ان کے ساتھ معاملہ خرید و فروخت جائز ہے. بل المراد دیکھیے یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ وہ طاہر ہے، یعنی اس مقام پہ نہیں ہے. فيفيد مثلا المعامل مع هؤلاء لا إشكال. کیونکہ اطعام اور طعام لغت عرب میں مختلف معنی رکھتا ہے. طهارة أهل الكتاب وحلية طبخ مثلا أهل الكتاب. آپ عراق جائیں، آپ بياع الطعام تو آپ کو ریسٹورینٹ نہیں لے جائے گا جہاں پہ کھانے بکتے ہوں، جب وہاں لے جائے گا جہاں گندم اور جو بیچتے ہیں. في العراق إذا قلتم لشخص مثلا قلتم له اذهب بي إلى بياع الطعام فلا يذهب بك إلى المطاعم وبيع مثلا الغذاء المطبوخ، بل يذهب بك إلى المحلات التي تبيع مثلا الحنطة والشعير والرز. آپ اٹھائیں کتابیں، لغت عربی کی کتابوں کو، لغت کو اٹھائیں، ڈکشنری کو اٹھائیں. طعام کا مطلب ہے ہنتا، یعنی گندم اور جو. عراق میں بھی ان لوگوں کو جو بياع الطعام ان کو نہیں کہتے جو ریسٹورینٹ میں کھانا بیچتے ہیں، بلکہ ان کو کہتے ہیں جو گندم اور جو بیچتے ہیں دکانوں پر، یعنی غلے کی دکان. آج جو عراق ہے عرب موجودہ فصیح عربی نہیں ہے. الآن بالعراق هاي العربية الموجودة
اللي مو عربية کیونکہ وہ طعام کو فصيحة دائما جو اور گندم کو ہی طعام کہتے ہیں عرف میں. يبيعون أطعمة طازجة يقولون طعام للحنطة والشعير. أي آپ اٹھائیں لغت کو اٹھائیں، اس میں دیکھیں کہ اس کس معنی میں آیا ہے. اللغة شيلوا كتاب القاموس كلمة طعام أضرب شوف الطعام يقول يعني الحنطة والشعير. كتب اللغة هم هالشيء. شیعوں کی ایک جماعت نے بات کہی، وہ یہ کہ اہل کتاب کہ نجس عینی نہیں ہے. یہ بات جو ہے نجس عینی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کی غذا حلال ہو جائے گی، گوشت ہو اس کو کھا سکتے. گوشت کے لیے دلیل چاہیے تزکیے کی. گوشت جو ایک غیر مسلم لے کر آئے وہ ثابت ہونا چاہیے، ذبح اسلامی ہوا، ضروری ہے ثابت ہونا. يجب أن يحرز بتذكيته. أما إذا غذا کھا سکتا ہے لیکن تاکہ بشرطے گوشت نہ ہو، دمبا نہ ہو. سؤال حول الخادم الإمام الرضا عليه السلام حيث كان يطبخ. پہلی بات تو یہ کہ مرسلہ ہے، الجواب الرواية أولا المرسل. یعنی واجب اور احکام میں ہم اس روایت کو نہیں قبول کرتے. هذا الخادم ذبح الشاة وطبخ. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ امام کے لیے ذبح کرتا تھا کسی چیز کو. خادم تھا، دروازہ کھولتا تھا، باہر سے کوئی سامان لا کے دے دیتا تھا. اس طرح کا معنی ہے میں، کیونکہ دلیل نہیں ہمارے پاس کوئی. هذه الرواية مرسلة. اور مرسلہ بھی ہے روایت یہ. بعضی به این روایت استدلال کردن، عرض که مرسلم هست. السؤال هل فيه إشارة إلى طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم إلى مسألة الخمس والزكاة لم يدفعوا حتى الحقوق؟ الجواب حتى نعلم بأنه وہاں اس جہد کے لحاظ سے تو ہمیں یقین ہے ولا يدفعوا الحقوق الشرعية. غیر جو غیر مخمس اور غیر زکات کے علاوہ مال اس سے جائز نہیں ہے جو اس کو جائز اس کے حکم کو جانتا اور نہ نکالتا ہو. لیکن جو اس کو نہیں سمجھتا ہے ان سے لے سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطاہرین.